بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں کہ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد ماجد الکریم الکرم وآلہ الکرام و الکریم وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کا درس ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، کہ وہ ہمارے دین کا، ہمارے علم کا آدھا علم۔ علم فرائض کیا ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی، وہ شریعت میں متعین پہلو کا نام علم فرائض ہے۔ فرائض فریضہ، فریضۃ فارا یا سواد فریضہ، مقرر، اس کی جمع فرائض، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارثین کی اور مستحقین جائیداد کے مال متعین ہے، وہ علم الفرائض سے تعلق ہے۔ آدھا دین علم فرائض ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو اپنے باپ ماں کی طرف سے جائیداد ملی انتقال کر کے، لیکن تقسیم نہیں، اولاد میں آئی وہ بھی تقسیم نہیں، مر گئے۔ یہاں تک کہ 5-6 پیڑھیاں تقسیم ہی نہیں ہوئی جائیداد، بس آ رہے ہیں، باپ رہے تھے، ماما دادا رہے تھے، پردادا رہے تھے۔ ایسی صورت میں اب جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو باپ مر گئے، بیٹوں کو تقسیم نہیں کیا، بیٹا مر گیا، پوتے کو تقسیم نہیں کیا، پوتا مر گیا، اس کے ایسی تقسیم کو بولتے ہیں مناسخہ، علم مناسخہ۔ اب سر درد کرا کہ نہیں؟ اتنا امپورٹنٹ علم ہے یہ کہ رسول اللہ نے جتنا علم آپ کو دیا ہے اس کا آدھا علم قرار دیا، آدھا علم۔ نکاح کی حدیث تو بہت سنے ہوں گے کہ جو شخص نکاح کر لیتا وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو شخص علم میراث کا حامل ہو گیا، مطلب اس میں ایسی گتھم گتھیاں ہیں، اب کسی کو صرف لڑکیاں ہی، کسی کو صرف لڑکے ہی ہیں، کسی کو دونوں نہیں، وہ ساری صورتیں اتنی مطلب پریشان کن صورتیں ہیں کہ اسی لیے اس کو آدھا علم کہا۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو ہو گیا نکال۔ سب سے پہلے دیکھیں علم میراث کی کچھ قانون آپ کو 2-3 بتا۔ ترکۃ المیت یتعلق باربعۃ، یہ ایک علم میراث کا قانون ہے کہ مرے ہوئے انسان کا ترکہ 4 چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، ترکہ اس کو بولتے ہیں، مرے ہوئے انسان کا جو چھوڑ گیا، ترک چھوڑ گیا، اس کو دھیان۔ ہاں ایک اور مسئلہ بتا کہ جب انسان زندہ رہتا ہے اور اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جیسے بھی جس طرح سے بھی چاہے، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ اولاد کے درمیان یکسانیت برتے، ایکولی برتے۔ زندہ اگر تقسیم کرنا چاہے، زید مرا نہیں ہے، چاہ رہا ہے تقسیم کرنا کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں جھگڑے ہوں گے، کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو میں پہلے ہی تقسیم کر دیتا ہوں، تو وہ اپنی اولاد میں ایکول تقسیم کرے۔ ابھی آپ بعد میں ایک سوال کریے گا، پہلے سن لیجیے، ہاں ابھی سن لیجیے، پہلے ایک دم سب کچھ لیجیے، ہاں اس کے بعد اور مر جائے تب تو پھر شریعت متعین ہے، آپ جا کر کے قبر کو منور کیجیے، بس یہاں متعین ہے، وہ آپ ٹینشن نہیں لیجیے، شریعت نے متعین کر دیا۔ لیکن زندگی میں اگر چاہے تو اولاد کے درمیان
وہ ایکول یکسانیت، یعنی اس میں 0.1 کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا بیٹی کو دیں گے فل بیٹا کو دیں گے، ایسا نہیں. انتقال کرنے کے بعد یہ صورت ہے، یہ متعین. ایک دم چھوٹی سی مثال دے دیں، جب آپ وضو کے لیے پانی ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، نہیں ہے پانی تب تیمم کر سکتے. تو ایسے ہی انسان جب زندگی میں دے تو شریعت یہ ہے، اور مر جائے تو اس کو کچھ نہیں، وہ ایسے متعین ہے اتنا اتنا دینا ہے. یہ ہے ایک بات. 4 چیز سے مرے ہوئے انسان کا چھوڑا ہوا مال 4 چیز سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین، یعنی جو مرا ہے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. تجہیز و تکفین سمجھ رہے ہیں؟ جنازہ تیار کرنا، کفن کرنا. اور دوسری چیز ہے قرض ادا کرنا، اس کے اوپر قرض ہے تو اس کے مال سے قرض ادا کرنا. تیسری چیز ہے وصیت، اس کے مال میں 1/3 حصہ جو وصیت کا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے. اور چوتھی چیز ہے جو بچا ہے بیت المال. یہ 4 چیز جو ہے میت کا ترکہ 4 چیز سے تعلق رکھتا ہے. یہ سمجھ گیا؟ اب آپ تفصیل دیکھیے کہ کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، پورا ڈیٹیل. جلدی سے کر لیجیے، سوال بھول جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. کا حصہ 4 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. جی یہ تو 4 بچے ہوئے اس میں سے حصے ہونے چاہیے 4 کے بعد. سب سے پہلے یہ 4 چیزوں کا یہ مقدم ہے. انسان جب مر جاتا تو یہ 4 چیز کو مقدم رکھنا چاہیے. اب ہوتا کہ اولاد کھڑی ہو گئی ہے جبکہ باپ پر پورا قرضہ ہے. اب تو پھر میں لیں اس کی مال سے بچا تب لیں گے نا، نہیں تو آپ اپنا کمائیے نا. انسان مر گیا، مرنے کے بعد اس کے پاس اس کے مال دولت سے اگر اولاد فرما بردار ہے تو ٹھیک ہے اپنا کرے، کوئی حرج نہیں. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے مال کو مقدم رکھا جائے تجہیز و تکفین کے اعتبار سے. یہ پھر اس کے بعد جو وصیت کیا ہے اس کو وہ بھی 1/3 مال میں، زیادہ نہیں. 3 حصہ یعنی مال کا تیسرا حصہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایک دم پورے وصیت کرتے تھے، وہ پورا نہیں کیا جائے. اور وہ قرض جو ہے، قرض تو بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ ان الدین قبل الوصیت یا مقدم علی الوصیت، کہ وصیت پر مقدم ہے قرضہ. وصیت اگر کر بھی دیا ہے لیکن قرضہ ان کے اوپر، تو وصیت کو پورا نہیں کریں گے، قرضہ پہلے اوپر. وہی تو سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھ گئے آپ. وصیت کر دیا کہ اتنا، لیکن معلوم ہے کہ قرضہ بھی ہے، پہلے قرضہ پھیڑیں گے. اب اگر وصیت کے لیے مال ہے تو کریں گے پورا، نہیں تو نہیں کریں گے. شریعت مواخذہ نہیں کرتی. قرضہ مقدم ہے، قرض حقوق العباد میں سے ہے. خیر، ہاں زندگی میں جب انسان وہ ترکہ نہیں ہے، پھر وہ پورے مال کا وہ مختار ہے. نہیں، اولاد میں ایکول کا حکم ہے. زندہ شخص جو ہے تقسیم کرے تو ایکول کا پہلے ان کا ہونے دیجیے. زندگی میں تقسیم میراث نہیں ہوتا ہے، تقسیم مال ہوتا ہے. میراث اور ترکہ کا تعلق میت سے، اسی لیے ابھی پڑھا میں نے ترکۃ المیت. یہ تعلق میت کا ترکہ مطلب یہ کہ مرے گا تب ترکہ. نہیں تو پھر یہ ہے کہ اب ایک باپ ہے جیتے جی لکھ دیا اپنے بیٹے کو، کوئی حرج نہیں ہے. جیتے جی لکھ دیا اپنی بیٹی کو، کوئی نہیں روک سکتا. لیکن انسانیت یہ ہے کہ اولاد شریعت میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو کہا گیا ہے، تو یکسانیت برتے ہو اولاد. یہ ہے شریعت میں، جب زندہ ہو تو یکسانیت برتے. جی ہاں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایکول دینا ہے، مطلب ایک بیٹا 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. ہاں، تو شریعت جو ہے 2 حصے لڑکے کو ملتا ہے. 2 لاکھ روپیہ تو 1 لاکھ روپیہ دونوں کو دے دینا. نہیں، ایکول بولے تو جو مرنے کے بعد کی جو مرنے کے بعد کا جو طریقہ کار ہے، جی وہ 1 حصہ بچی کو 2 حصے بچوں کو. جی تو زندہ رہنے سے وقت بھی وہ فالو کرنا ہے، یعنی دونوں کو برابر دینا. برابر دینا، ایکول کا مطلب برابر دینا. اب 1 بیٹی ہے 1 بیٹا ہے اور 2 لاکھ روپے تو 1 لاکھ روپے دونوں کو دینا. زندہ مطلب یہ تو کرنا، میت نہیں. مرے سو تو متعین ہے 1.5 لاکھ ان کو ملے گا، 50,000. ہاں نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر ترکۃ المیت کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہاں، بغیر جائیداد تقسیم نہیں، بلکہ یہ تو افضلیت ایک سچویشن سے مطلب سولوشن بتایا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے. لیکن اگر اولاد میں ماشاءاللہ بھروسہ ہے، اب بھروسہ ہی کرنا چاہیے. ویسی تربیت پر آپ بھروسہ کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں، ایسا خوف اور خطرہ ہے تو الحمدللہ اس میں تقسیم کر لیجئے پہلے. لیکن دونوں صورت بتایا ہے کہ انسان جب زندہ ہو اور تقسیم کرنا چاہے تو ایکول تقسیم کرے، یکساں تقسیم کرے، برابر تقسیم کرے، اوپر نیچے نہیں، آدھا ان کو فل ان کو، اس کا نہیں، ایک دم برابر دے. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن ایک اور بات ہے
کہ اگر مالک جو ہے کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو بھی مالک کو اختیار ہے، لیکن عذر جو ہو، وجہ جو ہو، شریعت ہو، نفسانیت نہ ہو، ورنہ پھر مالک پکڑا جائے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو زندہ ہے تو تقسیم کریں گے، کسی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کیا رہے؟ ہاں، مگر ہاں کم زیادہ شرعی طور پر کروں۔ ورنہ آپ ایک چھوٹی سی مثال، بیٹی کو آپ دے دے رہے ہیں، بیٹی غریب ہے جبکہ ان کا شوہر موجود ہے، تو نہیں، یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر کی، آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ بیٹے کو رلا کر کے آپ دیں گے، ایسا نہیں، اور اگر دیں گے تو جائز تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگا، یعنی اولاد کے درمیان شرعی وجہ موجود ہو کہ ہم ان کو اس لیے اتنا زیادہ دے رہے ہیں، اس کی شرعی وجہ۔ چھوٹی سی مثال، ایک بیٹا ایک دم بہترین کامیاب ہے، پوسٹڈ ہے، اور ایک بیٹا جو ہے ایک دم ناکارہ ہے، تب ہم اس بیٹے کو خود اعتماد میں لے کر کے آپ دیں گے کہ بیٹا تو کامیاب ہے الحمدللہ، دیکھ لے میرے پاس جائیداد ہے، اور شریعت تو یہ کہتی ہے میں مختار ہوں، تمہیں بھی معلوم ہے، لیکن اعتماد میں لے لیجئے تو انشاءاللہ یہ حقوق العباد کی پامالی نہیں ہوگی، پابندی۔ لڑکے جو ہے جو فرما بردار نہیں رہتے والد کے، تو والد جو ہے تو اس کی مثال ابھی آگے آ رہے ہیں، آپ کر دیتے، وہ تو کئی مرتبہ بیان میں بھی کر دیا ہوں، آپ کیوں کریں گے؟ آپ بولے تو نافرمان، عین الف قاف، آپ یہ عربی ورڈ ہے، اصل میں آپ کے کن تھا، ڈبل قاف ہے، آپ، ہاں یہ عربی لفظ ہے، یعنی جو قتل کرے اس کو قاتل بولتے، جو نافرمانی کرے اس کو آپ بولتے۔ اب نافرمانی کرنے والے کو اپنی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ شریعت میں آپ ہے، بلکہ حدیث میں آیا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ بتائیے یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد یہ حقوق الوالدین، والدین کا آپ بیٹا آپ بیٹی نافرمان اولاد، یہ تو شریعت متعین کرتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سچویشن کیوں آتا کہ میں تیرے کو وہ لکھ دوں یہ لکھ دوں، آپ بھروسہ میں لینے میں ہوا کیا ہے آپ کو بتائیے، آپ باپ ہیں، آپ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھروسہ میں لیجئے بیٹا، تیرے اوپر میرے کو بھروسہ ہے، تو کما رہا ہے، میری دعا تیرے ساتھ ہے، ایسا بولیں گے تو کیسے خوش نہیں ہوگا وہ؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں دیتے چلے جائیے تو اور ایک دم یہی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں لیکن ایک اور بات ہے، کوئی بیٹا اگر ناکارہ ہے تو اس کو کارا بنائیے، ایسا نہیں کہ دے دیجئے تو ایک ہی سال میں ختم کر دے، نہیں، ہاں اس کو نہیں، اس کو دکان دے دیجئے، اس کو اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ تو تربیت سے تعلق رکھتا۔ شریعت یہ ہے کہ اگر انسان زندہ ہے تو اپنی زندگی میں اپنے مال اور جائیداد کی تقسیم کرنا چاہے تو ایکول کرے، یکساں کرے، یہ حکم ہے۔ مر جائے تو چار چیز تعلق رکھتی ہے، چار چیز ہونے کے بعد ترکہ تقسیم۔ وہ تو آپ لوگ اپنا بنائے سو ہیں 4 آنا 8 آنا، شریعت جو کہتے ہیں، نہیں شریعت جو 4 آنا 8 آنا یہ اپنا جملہ بنائے سو، 4 آنا 8 آنا وہ آپ بولیے 8 آنا 16 آنا 12 آنا 50 آنا، ویسا نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھیے آپ، شریعت کیا زندگی میں تو آپ کو اختیار ہے بھائی، آپ 10 کروڑ کے مالک ہیں، سب ایک ہی کو دے دیجیے، آپ ایک دم جائز ہے۔ لو وہب مالہ کلہ لواحد جاز، یہ عربی کا لفظ ہے، فقہ کا جملہ ہے، ایک بیٹے کو ساری جائیداد آپ دے دیجئے تو جائز ہے، وہ آثم، لیکن گنہگار ہے نا، وہ آثم، جائز تو ہے کیونکہ مالک تھے آپ، جائز ہے بھائی آپ کے پاس 2000 کے نوٹ ہے، پھاڑ دیجئے آپ، کون ٹکنے والا ہے آپ کو، میں میرا پیسہ، لیکن آپ بتائیے وہ 2000 میں برباد کیے، بربادی کی سزا ملے گی کہ نہیں؟ آپ ضائع جو کیا آپ نے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کو ضائع کیا آپ نے، تو آپ کو پرسنلی سزا ملے گی، تو یہ ہے شریعت۔ آپ جو بیٹے کو بھی حصہ ملتا ہے، ہاں ان کا جواب دے دیں، آپ جن کو کرے یہ آپ نہیں کیے، آپ بیٹا مرتد جب تک نہیں ہوگا ان کا حصہ شریعت متعین کر دی۔ زندگی میں آپ بے دخل کر سکتے ہیں لیکن انتقال کر جائیں گے اور جائیداد آپ کی موجود ہے، تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو اس کا آٹومیٹک ان کا حصہ متعین ہے۔ آپ بیٹا جب تک مرتد نہ ہو، نوٹ کیجیے گا، کیونکہ مرتد ہونا، مرتد سمجھ رہے ہیں نا، بے دین ہونا، کافر بن جانا، گناہ کا سمندر بھی ہے ان کے پاس لیکن وہ مومن ہے، تو وہ آپ ہو یا کچھ بھی ہو، مشرک اور کافر نہیں ہوا ہے تو اس کا حصہ متعین ہے۔ مشرک اور کافر ہو جائے تب ان کا حصہ نہیں ملے گا۔ والد صاحب تو پتہ ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ نافرمانی کہہ رہا تو میں آپ کرتا ہوں، ہاں تو پھر اس کو حصہ ملتا، ہاں، وہ اگر آپ زندگی میں نہیں دیں گے تو وہ آپ تو کر ہی دیے، سزا دے دی، اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دے گا، لیکن انتقال کرنے کے بعد شریعت متعین ہے۔
اس کے لیے طے ہے، کتنا بڑا بھی گنہگار ہو وہ طے ہے اس کے لیے. اب وہ کھا کر کے بھی گنہگار ہے، نہیں کھا کر کے بھی گنہگار ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر مطلب آپ نے ان کو نہیں دیا دنیا میں تو ٹھیک ہے دل ٹوٹا، لیکن آپ اندر اندر سوچ رہے بھائی شریعت تو متعین ہے ہی، وہ تو بعد میں مل ہی جائے گا، میں نہیں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو ایک عبرت ملے کہ دیکھو ایسا ہوا ویسا، لوگوں کو ایک عبرت ملے، لیکن بعد میں ان کو اس لیے ملے گا کہ شریعت دیکھے، شریعت دیکھے. تو ارتداد اور شرک اور کفر جو ہے یہ جائیداد سے محروم کرتی ہے، یہ چیز باقی گناہ محروم نہیں کرتی. تو آپ ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں. وہ بیٹی ایک بیٹی ہے، پراپرٹی ہے، دو بیٹے ایک بیٹی، بیٹی مر گئی، بیٹی کے بچے اب سے پیدا کریں گے. رکیے، ایک دم مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں خود یہ کرنے والا تھا. ایک انسان ہے جو مر گیا، باپ ماں کی موجودگی میں اگر اولاد مرتی ہے، نوٹ کیجیے گا، یہ ایسے سمجھایا تو آسان. باپ ماں کی موجودگی میں اولاد مرتی ہے تو ان کی اولاد کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. نوٹ کیجیے، باپ ماں کی موجودگی میں اگر اولاد مرتی ہے تو ان کی اولاد کو شریعت کی طرف سے کوئی حصہ نہیں. اخلاقی طور پر آپ دیں تو الگ بات ہے، باپ ماں کی موجودگی میں، لیکن باپ ماں ہے نہیں، باپ ماں کی موجودگی میں نہیں، باپ ماں انتقال کر گئے، انتقال کے بعد اگر ان کی اولاد مرتی ہے تب جا کر کے ان کو حصہ ملے گا، ان کی اولاد کی اولاد. سمجھ گیا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں پہلے آپ یہ سمجھے مسئلہ، یہ امپورٹنٹ مسئلہ. جیسا کہ آپ کرنے کے بعد حصے ہو گئے، بچے پورے لے لیے، جیسا کہ مرنے کے بعد پھر اس کو کہاں سے حصہ ملے گا؟ سب ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، وہ اس سے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اب اس کے لیے کام مرنے کے بعد اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. آپ کیے ہو گیا. ایک صورت ایسے نکلی تھی کہ انسان جیتے جی نافرمان اولاد کو نہیں دیا ہے اور مطلب سب کچھ تقسیم کر دیا تب تو گیا، اور اگر جیتے جی تقسیم نہیں کیا نافرمان اولاد کو، وہ وصیت بھی اگر کر دے کہ نہیں دینا تب بھی ان کی وصیت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا فریضہ مقدم ہے، اللہ کا فریضہ مقدم ہے. ارے باپ اگر اپنی اولاد کو کہہ دے حرامزادہ کہیں کا تو کیا وہ حرامزادہ ہو جاتا؟ نہیں، یہ غصے کے الفاظ ہیں، وہ حرام نہیں ہوتا. باپ کیسے حرامزادہ کہے گا؟ تو یہ غصے ہیں، یہ مطلب یہ کہ وہ تکلیف ہے ان کو، تو ان کو ملے گا آخرت میں، ایسا نہیں ہے. تو پیپر میں ڈال دیا ہے انہیں. آپ جمعہ میں نہیں سنے کبھی، پیپر میں ڈالو یا کہیں ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کے طور پر لکھ دیتا ہے، وہ لکھوا دیتا ہے. یہ آپ ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، توبہ جب تک نہ کرے، ماں باپ سے معافی جب تک نہ مانے، وہ ہو گیا. تو آپ کے لکھنے سے نہیں ہوتا، وہ جو لکھ دیتے ہیں میں بے دخل کر رہا ہوں، تو یہ قانونی طور پر ہے. اب انڈیا کا قانون ہے کہ لیفٹ چلو، ہمارا قانون ہے کہ ہر حال میں رائٹ چلو. دے سکتے نہیں، ان کو ملا ہوا ہے، نہیں دیں گے. نہیں، پراپرٹی ہے. ایک شخص ہے جس کی جائیداد ہے، زندگی میں اس نے تقسیم نہیں کیا، اور اس میں 4-5 ان کے آنکھ بھی ہیں، تو چھوڑ دیجیے. اگر مر گیا تو ایسا نہیں کہ وہ صرف اس کی ماں کا پورا ہو جاتا، نہیں ماں موجود ہے ابھی، ویسا نہیں ہے. ماں خود ایک وارثہ ہے، ماں خود ایک حصے دار ہے، ابھی آئے گی وہ آیتیں کہیں. ماں خود ایک حصے دار ہے، ماں مالکہ نہیں ہے، وہ حصے دار ہے. ماں مر گئی اور جائیداد چھوڑی، مطلب جہیز کا سامان ان کا پرسنلی تھا، تو وہ جو اس کا پرسنل تھا تقسیم نہیں کی، تو پھر اس کا حصے دار خود اس کا شوہر ہے، پھر اولاد ہے. یہ سب الگ الگ حصے متعین. ابھی آ جائیں گے، سوال ویسا نہیں کیجیے. وہ سوال جو کہ امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ کا مسئلہ تھا، بہت اچھا تھا مسئلہ، یہ کر دیں میں نے. تو ماں باپ کی موجودگی میں اگر اولاد مرتی ہے تو ان کی اولاد حاجب بولتے ہیں. حاجب کا مطلب یہ کہ ان کو نہیں ملے گی. ماں باپ انتقال کر گئے اور ابھی بیٹا موجود ہے، پھر بیٹا کچھ دن کے بعد انتقال کیا، تو پھر ماں باپ کی جائیداد جو ہے ان کے پوتے کو ملے گا اگر حصے نہیں ہوئے ہیں تو. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. اب سنیے یہاں پر ایک ایک لفظ کا پہلے ترجمہ سن لیجیے، پھر اس سے ریلیٹڈ دیکھیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، یہ پارہ نمبر 2 میں ایک آیت اتری تھی. ہاں یہ دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 180 میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے اور وہ مال چھوڑے تو وصیت کر دے والدین کے لیے. تو یہ حکم بتا دیا تھا، یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ بیٹا پہلے نہیں مرتا عموماً.
हाँ, वो अरब में चूंकि माँ बाप की अहमियत नहीं होती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आयत करीमा उतार दिया, खबरदार खबरदार, तू कितना भी अपने ऐशो आराम की दौर इसमें रह, लेकिन सुन, वार्न है तुम्हें कि अपने माँ बाप को वसीयत करना तेरे ऊपर फर्ज है। पहले तो माँ बाप की अहमियत के लिए ऐसा किया गया, वरना नेचुरली तौर पर तो हुक्मन बाप माँ ही का इंतकाल होता। इस आयत करीमा ने, ये आयत नंबर 11 सूरह निसा की, उस आयत को मनसूख कर दिया। ये आयत नासिख है और वो आयत मनसूख है, यानी ये आयत मुहकम है और वो आयत मनसूख है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ए मोमिनो तुम्हें अल्लाह हुक्म दे रहा है, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़कर बोलते हैं इंसान मर्द को, मर्द बच्चे को, लिज़्ज़करि मर्द के लिए, मिस्लु बराबर है, हज़्ज़िल उन्सयैन दो औरत के हिस्से के, ये लफ्ज़ी तर्जुमा, जो दो औरत को जितना मिलेगा उतना एक मर्द को मिलेगा। ये लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये अल्लाह पाक वसीयत फरमा रहा। अब देखिए, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, तो अगर मरे हुए शख्स के पास खाली बेटियां ही बेटियां हैं, खाली बेटियां ही बेटियां, फ़ौक़ इस्नतैन, दो से ज्यादा, खाली बेटियां ही बेटियां दो से ज्यादा, तो फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनकी जायदाद को 3 में तकसीम किया जाएगा और एक हिस्सा बेटियों को दिया जाएगा, एक है। सुलुसा मा तरक, उनके छोड़े हुए का तिहाई हिस्सा, सुलुसुल तिहा को बोलते हैं, तिहाई हिस्से को, मतलब 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें एक हिस्सा मिलेगा। ये अगर खाली बेटियां ही बेटियां और 2 से ज्यादा हो तो यानी 3 हो, और 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वही सुलुसैन ही मिलेगा। एक बात आगे देखो, वह इनकानत वाहिदतन, और अगर मरे हुए शख्स की एक ही बेटी है, फलहन निस्फ, तो उसको आधा मिलेगा, ठीक है, अब आधा मिलेगा, हैं? बैतुल माल में, इसलिए तो शुरू ही में कहा था मैंने, बैतुल माल का एक मसला है, तरकतुल मय्यिते, आखिरी बैतुल माल भी है, हाँ, आधा कहाँ ले जाना कहते नहीं, तो ये तो आपके मुल्क का मजहब जो है, मुल्क के डिपेंडेंट नहीं है ना, मजहब तो बन चुका है। जैसे आज भी आप अरब की सरजमीन पे जाइए तो बैतुल माल का ये है, बिल्कुल, तो जो शरीयत है वो शरीयत है, बैतुल माल में रखा जाएगा। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर यह है कि जैसे आप दे देते हैं ना मसाजिद को और मकाबिर को और औकाफ जायदाद, की सारी चीज़ें वो उसी की सूरतें हैं, ये सब जो बचे हुए हैं, अब कोई उसका मुस्तहक नहीं है, जिनको जितना मिलना था, भाई आपको 1 प्लेट खाना खाना था, अब 2 प्लेट खाना, तो क्या करना, ज़बरदस्ती दे देना, आपको दे देना आपका हिस्सा, बाकी गरीब गुरबा को दे देना जो मुस्तहिक, सही है। खैर आगे देखिए, वाली, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए खास तौर से, वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। अब एक शख्स है जो मरा, उनके पास औलाद है, अब जो है क्या करना, बेटा मरा है, बेटा मरा है और बाप माँ को छोड़ा, बाप माँ को छोड़ा और औलाद को भी छोड़ा, अब कैसे हिस्सा होगा, तो अब हिस्सा तकसीम होगा सबसे पहले 6 में, 6वां हिस्सा यानी 6वां हिस्सा माँ बाप को मिलेगा, 6वां हिस्सा माँ बाप को मिलेगा औलाद होने की सूरत में। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, सुदुस माने 6वां हिस्सा, यानी बाप माँ के लिए उन दोनों में से, यानी बाप माँ से हर एक के लिए, यानी अगर सिर्फ माँ छोड़ा है तब भी, बाप छोड़ा है तब भी, औलाद की मौजूदगी में, जायद है जो अपनी औलाद को भी छोड़ा है और बाप माँ को भी छोड़ा, या बाप को छोड़ा या माँ को छोड़ा है, जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ, निस्फुल इल्म हासिल करें। इन कान लहू वलद, अगर औलाद है तो, फ़इन लम यकुन लहू वलद, और अगर औलाद नहीं छोड़ा, ववरसहु अबवाहु, सिर्फ बाप माँ छोड़ा है तो फिर जो है उसका आधा कर दीजिए, फलिउम्मिहि सुलुस, तो फिर तिहाई हिस्सा मिलेगा, 6वां मिलेगा औलाद के होते हुए, अब औलाद है ही नहीं तो अब तिहाई हिस्सा मिलेगा, अब 6 में तकसीम नहीं, 3 में तकसीम, अब 3 में का 1 पॉइंट मिलेगा, तो 1 हिस्सा मिलेगा। चलिए बाद में यूट्यूब पर भी आप देखिएगा उसको बड़े अच्छे से। खैर अब आप पर फ़इन कान लहू इख्वतुन, और उनके पास अगर बहुत सारे भाई हैं, यही सब तो मसला आज बताना है खास तौर से, फ़इन कान लहू इख्वतुन, मरा हुए शख्स के पास भाई है, तो फले और माँ छोड़ा, भाई है, औलाद नहीं छोड़ा, माँ छोड़ा और भाई है, तो भाई छोड़ने की सूरत में फलहुम्मिहि सुदुस, माँ का 6वां हिस्सा होगा, माँ का 6वां हिस्सा होगा, माँ बकिया भाई का होगा, देख रहे हैं, माँ का 6वां हिस्सा होगा, माँ बकिया भाई का होगा। क्या प्यार का दर्श भी है, देखिए आप हिस्से में अगर गौर करें, आज तो अपना अपना दिमाग सबका एकदम सर्च कर रहा होगा, है वो कैसे देते थे, उनको कैसे देते, नहीं वो सब वही कहा, औलाद न होने की सूरत में, औलाद होने की सूरत में तो ये था, औलाद अगर नहीं है और भाई छोड़ा, एक मरा हुआ शख्स है जो भाई से तो छोड़ा है और माँ छोड़ा,
माँ छोड़ा और भाई छोड़ा तो माँ को छठवां हिस्सा मिलेगा और माँ बकिया भाई को मिलेगा। बाप भी मर गए, माँ भी मर गई, भाई अब उसकी सूरत आ रही है। पहले हम एक लाइन से आइए, हम हमारे को गलत नहीं कीजिए। हाँ देखिए, लेकिन माँ का जो छठवां हिस्सा मिलेगा उस वो पहले मिन बाद वसीयती यूसा बिहा औ दैन, ये कब मिलेगा? जब देखा जाएगा कि मरे हुए शख्स ने कोई वसीयत तो नहीं किया, वसीयत को पूरा करेंगे, या मरे हुए शख्स पर कोई कर्जा तो नहीं है, कर्जा को पहले फेडेंगे। तो ये दो चीज मुकद्दम करने के बाद भाइयों को मिलेगा। ये है। आगे देखिए, आबाउकुम व अबनाउकुम, आ गई वो बात, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। सुनो, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद तुम खुद नहीं जानते कि उनमें से कौन ज्यादा तुम्हारे लिए नफा बख्श है। कुरान पाक की इस आयत करीमा पर कुर्बान जाए, तुम खुद नहीं जानते। तुम जिसे आप कह रहे हो अरे उसको भी दे दोगे अगर, तो अल्लाह ताला खुसूसी रहमत से नवाजेगा आपको। वहां भी रो करके कहते ना मौला मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया हूं, तू खुद गवाह है, लेकिन पूछ। देखिए तो खास रहमत से फिर नवाजेगा। तो तुम्हारे बाप माँ हो अगर सताने वाले, या तुम्हारी औलाद हो अगर सताने वाले, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम नहीं जानते कि कौन ज्यादा नफा बख्श है, कौन ज्यादा नफा देने वाला है। उसी की तरफ इशारा करना है कि नहीं आप मत पेपर में भेजिए मुंसिफ और सियासत में, अल्लाह ताला मुतय्यन कर चुका है कौन नाफरमान है कौन क्या है कैसे। यहाँ तक कि कुरान पाक में पारा नंबर 26 में मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अरे मुंह से जो बोलना चाहता है अल्लाह ताला लिखवा देता है। बोलना जो चाहते हैं बोली के पास एक फरिश्ते लिखे हुए मुतय्यन रहते हैं वहां पर लिखने वाले। आप जितने एक्टिव नहीं है अपनी औलाद के हवाले से, उससे ज्यादा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सामने वाला निभा रहा है या नहीं निभा रहा है वो जाने, आप अपनी जिम्मेदारी निभाने से। औलाद अगर रोने लगे तो माँ मारती क्यों है? सीने में दूध उसी औलाद की है, तू पिला, बस तेरी जिम्मेदारी है दूध पिलाना, बाकी वो पिए या छाड़ दे वो समझे, वो तेरी जिम्मेदारी। तो माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो निभाए, उसी की तरफ इशारा है। तो ए औलाद अगर तुम्हें माँ बाप भी अगर तकलीफ दे रहे हैं तू भी सब्र कर, और ए माँ बाप अगर औलाद तकलीफ दे रहे तो भी सब्र कर। हिस्सा शरीयत से मुतय्यन है, जिसका जिसका है दे दे, आंख बंद करके एकदम दे दे। मैं इसको एक जुमले में बोलता हूँ, 1 लाख रुपए में 2,500 फकीर का है, वो आपका है ही नहीं। मत सोच के 97,500 हो जाएंगे 1 लाख के, नहीं, वो 2,500 रुपए उसकी अमानत है, वो दे दे, वो कल अदम है, वो आपके लिए है नहीं। आपको सोचना ही नहीं है कि 2,500 रुपया चला जाएगा तो 57.5 बचेगा, ऐसा नहीं। जिसका जो हक है वो उसका हक दे देना। इससे पहले कि आपसे हिसाब लिया जाए आप अपना हिसाब कर लीजिए। ये आगे देखिए अल्लाह पाक फरमाता इन फरीज़तम मिन अल्लाह, यही बोलना चाह रहा था, फरीज़तम मिन अल्लाह, क्योंकि फरीज़ा अल्लाह की तरफ से है। आप अपने नफ्स से फरीज़ा नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, तुम अपने नफ्स से अपनी महदूद फिक्र से जान सकते हो, लेकिन अल्लाह तो नफ्स से पाक है, तुम्हारे से ऊपर है, वो अल्लाह ज्यादा जानता है और हिकमत वाला भी। देख रहे हैं अल्लाह ज्यादा जानता और हिकमत वाला। यह आयत नंबर 11 तक का। अब आगे देखिए, आगे शौहर बीवी को वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्न वलद, और अगर बीवियां मर जाए, बीवियां का लफ्ज है मतलब फर्दन एक बीवी हो, बीवी मर जाए और बीवी के पास मतलब औलाद नहीं मर जाए, खाली शौहर को छोड़ा, तब क्या हुक्म है? अल्लाह पाक फरमाता निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने जो तरका किया जो छोड़ा है उसका आधा मिलेगा तुमको। अब गौर कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि 20,000 रुपया महर दिया था आपने, वो मर गई, औलाद नहीं है, तो अब आप 10,000 रुपया आपका हिस्सा है जो आप खुद दिए थे महर, वो खुद आप हिस्सेदार है। खर्चा करना नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप तो एकदम उधर चले जाते हैं, खर्चा कर लिए नहीं, जो दिए और मर गए और 50 है तो आपका 10,000 खुद हिस्सा है। अल्लाह पाक फरमाता, यानी कितना इंपॉर्टेंट एकदम मसला है। हमारा संविधान है यार, समझेंगे क्या ये बेवकूफ लोग। फ़इन कान लहुन्न वलद, औलाद न होने की सूरत में आधा मिलेगा शौहर, और अगर औलाद है तो फलकुमुर रुबु मिम्मा तरक, तो फिर उनकी जायदाद में से उनके पर्सनल माल में से तुम्हें चौथाई हिस्सा मिलेगा। पहले आधा, तो 2 में तकसीम किया जाएगा तो आधा मिलेगा, अब 4 में तकसीम किया जाएगा तो 1 पॉइंट, 4 हिस्से में 1 हिस्सा मिलेगा औलाद होने की सूरत में, और 3 हिस्से को फिर औलाद में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये अरबी याद कर लीजिए, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर औलाद को, यानी अगर औरत है तो ऐसा मिलेगा, मर्द है तो इतना मिलेगा। खैर हाँ, इसमें भी वही मिन बाद वसीयती यूसीन बिहा हो गए,
کیا سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وصیت ہے تو پوری کی جائے گی، قرض ہے تو پورا کیا جائے گا. آگے دیکھیں. اب چلو وہ تو بیوی مری تھی، اب یہاں شوہر مر گئے. شوہر مر جائے تو کیا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو وہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اولاد کی صورت میں چوتھائی ملا تھا کس کو؟ شوہر کو. اب جو ہے اگر اولاد نہ ہو تو عورت کو چوتھائی ملے گا، عورت کو چوتھائی ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملا تھا، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی ملی تھی. تو اب مرد عورت کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے. تو اب اگر اولاد ہے تو کیا حکم ہوگا؟ چوتھائی ملے گا. نہیں اولاد نہیں ہے تو چوتھائی ملے گا. ہاں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تم نے جو چھوڑا ہے شوہرو إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، بیوی کو صرف چھوڑا ہے تو ان کو چوتھائی حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد چھوڑا ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اب 8 میں تقسیم ہوگا، اب 4 میں نہیں، اب 8 میں تقسیم ہوگا، 8واں حصہ ہوگا. لکھیے مر گیا تو لکھنا یہ تو آپ کی مطلب آپ کا اختیار ہے. تو شروع ہی کا مسئلہ آپ دماغ سے وہ مسئلہ نکالیے جو نہیں ہوا. ہاں مطلب شروع ہی میں کہہ دیا میں نے کہ ایک انسان زندہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے، انتقال کیا ہوا ہے تو اس کا حکم یہ ہے. تو یہاں پر انتقال کی ہوتی ہے بات، لکھ کے آپ سب کو چلے جائیے نا. آپ 1 انگلی اٹھانے والے بھی ہوں گے، 10 انگلی اٹھانے والے بھی ہوں گے. پورا ہے نا میری بیٹی ہوگا بیٹا مجھے لکھ کے مر گیا. وصیت جو ہے وہی کہا نا، تہائی مال میں وصیت پوری کی جائے. اب 3 لاکھ روپیہ ہے آپ کے پاس، اب کہنے 3 لاکھ بیٹی کو نہیں وصیت پوری نہیں کی جائے. مال کا تہائی حصہ کا وصیت کرے. بھائی میرا جو مال ہے ان میں ایسا کرے آپ کہ تہائی حصہ جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے اپنی بیٹی کو بول رہے ہیں وصیت کریں، ان کو دے دینا، چاہے کچھ بھی ہو کیسا بھی. تو مال کا تہائی حصہ یہ وصیت کر سکتے ہیں. تہائی حصے سے زیادہ، تہائی حصے سے زائد وصیت پوری بھی نہیں کی جائے گی اگرچہ کچھ بھی ہو. تو وصیت کو جو پورا کرنا بولتے ہیں نا، وصیت کر کے مارے سو ہے کہ وہیں دفنانا، ایسا بھی نہیں ہے. کوئی وصیت کرتے کہ گھر ہی میں دفنانا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ وصیت ایسی چلے گی جو وصیت لائق اعتبار ہو، شریعت کے مطابق ہو. ہاں اب جیسے دیکھیے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے، تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوئے نا، جھگڑے ہوئے نا، کہاں کرنا، کیسے کرنا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت ایک حدیث پاک کہی تھی کہ سنو، بلکہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا کرنا. تو حضرت عائشہ نے اس وقت کہا تھا کہ نبی فرمائے ہیں کہ جس نبی کا جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہی ان کا جائے مرکز ہوتا ہے اور وہی ان کا جائے دفن ہوا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کا یہی، ہر نبی کا. تو یہاں انتقال کیے ہیں تو یہی وہ حضرت عائشہ ہی کا گھر بنا. کہنا یہ ہے کہ جو شریعت متعین ہے اس میں اپنی منطق کو نہیں آپ کو لگانا ہے. یہ سچ ہے، ہر انسان کو تکلیف ہے اولاد سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار نمبر 15 کی ایک آیت کریمہ آج میں تلاوت کر دوں اور زندگی بھر تک اس کو آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ صرف باپ ہی نہیں، کبھی بیٹے بھی تھے آپ. ہاں کبھی بیٹے بھی تھے. آپ صرف اپنی اولاد کو ہی دیکھ کر کے نہ دیکھیے اور آنسو مت گرائیے. آپ اپنے باپ ماں، آپ اپنے اوپر کو بھی دیکھیے کہ آپ سے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول غلط نہیں ہو سکتے. جب آپ کی اولاد ستا رہی ہے اس کا مطلب آپ سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہوگی، تب آپ کو ایسا مل رہا ہے. ورنہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ جب کما تدین و تدان نبی کہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ میں بھی معاف کرے. لیکن آپ یہ آیت کریمہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. اللہ پاک فرماتا ہے ایک بیٹا ہے، دیکھیے گا بڑی اچھی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب آپ آگے دیکھو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہی پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب تمہارے اولاد تمہارے باپ ماں میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو اگر پہنچ جائیں. سوال یہ ہے کہ جوانی میں باپ ماں نہیں رہتے ہیں کیا؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، نقطے پہ غور کریں. بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں تو ایک دوسرے کے احساسات سے واقف ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک بھی لحاظ فرما رہا ہے، اے اولاد جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا. جوانی میں کہہ بھی دو گے تو وہ چلو تم کو مار دے گا، پیٹ دے گا، وہ سمجھ جائے گا ہے تو کیا مجھے کھلائے گا، میرے پاس طاقت ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ پاک بھی لحاظ فرما رہا ہے، اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت دار بات کر. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحم و کرم کے بازو ہمیشہ جھکائے رہنا. وقل رب ارحمہما، جانتے ہیں اسی آیت کریمہ سے میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، پیٹ میں جو سر گھساتے ہیں، سر جو گھسا کر کے ادب و احترام کا جو ہے ایسے کرتے ہیں نا. حیدرآباد میں جب دیکھتا ہوں تو یہ آیت مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے. جناح الذل من الرحمہ،
रहमो करम के बाजू कमजोरी के एकदम साथ झुक जाना का अल्लाह ताला वक्फ झुक जाना एकदम बिल्कुल कमाल है। और आगे फिर वकुर रब्बिरहमहुमा, और जब दुआ करना तो अल्लाह से कहना ए अल्लाह जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में रहम किया है, परवरदिगार आज बुढ़ापे में इन पर रहम फरमा। इस तरह अब आगे की बात देखिए, अल्लाह पाक फरमा रहा है कुछ औलाद ऐसी भी हैं कि अपने माँ बाप को उनको मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरे माँ बाप अब काम ना करें, उनके दिल की तमन्ना, लेकिन बाप माँ जिद्दी होते हैं, नहीं नहीं मैं तेरा एहसान बोलूँ, एहसान की क्या बात है, एक डीएनए हो यार, एहसान की क्या बात, लेकिन नहीं वो क्यों बोलते, तो सास ससुर की वजह से या बीवी की वजह से, क्या कहा तो तू बेटा ताना नहीं देता, लेकिन बीवी ने अगर कभी बोल दिया, ऐसा अगर है तो ऐसी औलाद के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तेरे इरादे तो अच्छे हैं, तेरी नीयत अच्छी है, तेरी नीयत अच्छी है, लेकिन तू बीवी से मजबूर है, तो अल्लाह फरमा रहा रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, रब बहुत अच्छे से जानता है कि तेरे दिल में क्या है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम अपने माँ बाप के लिए सालेह हो सोच के तौर पर, लेकिन बीवी से मजबूर हो कि अगर देने जाएंगे तो कहीं बीवी खींच ली तो, झगड़ा करने लगी तो, दिख रहा ना, तो अगर तुम सालेह हो, सालेह हो, नेकोकार हो अपने माँ बाप के ताल्लुक से, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो अगर माँ बाप तुमसे नाराज भी है तो तुझे अल्लाह बख्श दे। क्या कमाल है, कितनी बेहतरीन ये आयत करीमा कभी नहीं सुना दी। फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, ऐसे झुकने वाली औलाद को अल्लाह बख्श दे। तेरे दिल में है कि हम माँ बाप की खिदमत करें, लेकिन ये अल्लाह मजबूर है, क्या करें, ये हव्वा की बेटी हमारे सता है, मजबूर है, क्या करें। तो ऐसी सूरत अगर आ जाए तो ऐसे करना, इस तरह करना, क्या सोल्यूशन देती पेश किया। खैर आगे देखिए आप, ये अहम आयत आ रही है, फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, और अगर तुम्हारे पास औलाद भी हो और बीवी को छोड़ा तो फिर 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा, वसीयत और कर्जा। वइन कान रजुलुन यूरस, पर एक ऐसा शख्स है जो कलाला, कलाला किसको कहते हैं, वो एक आयत करीमा यहाँ देखिए सूरह निसा की, हाँ सूरह निसा ही में अगर आखिरी आयत करीमा 177, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तिकुम, ए हबीब आपसे लोग फतवा पूछते हैं कलाला के बारे में, आप कह दीजिए कि अल्लाह फतवा दे रहा है कलाला के बारे में, अल्लाह मुफ्ती है, अल्लाह फतवा दे रहा है कलाला के बारे में। क्या कलाला किसको कहते हैं, इन्निम रूउन, कि एक इंसान है, रूउन हलाका, जो इंतकाल कर गया, लैसा लहू वलदुन, जिसने अपनी औलाद को नहीं छोड़ा, छोड़ा किसको है, वलहू उख्तुन, सिर्फ बहन को छोड़ा, और उनकी जायदाद की एक ही बस कोई है जो बहन है, माँ बाप आल औलाद कुछ नहीं छोड़ा, एक इंसान मर गया, न माँ बाप है उनके पास न आल औलाद है, तो ऐसे शख्स को कलाला बोलते हैं अरबी में। अब उसके बारे में क्या हुक्म है देखिए कि वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन, एक शख्स है जो मर गया कलाला बन करके, औ इमरातुन, या एक औरत है जो मरी है कलाला बन करके, माँ बाप को भी नहीं छोड़ी है, ऐसा औरत जो, वलहु अखुन औ उख्तुन, किसको छोड़ी है, भाई को या बहन को छोड़ी है, तो फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, तो भाई और बहन में से हर एक को 6वां हिस्सा मिलेगा। क्या कहना, ऐसा नहीं है कि जाकर के अरे वो तो मर गया, आप जाकर के वहां घुसपैठ कर लीजिए, आप कोई तो है ही नहीं उसका, नहीं, कैसा भी कोई भी रिश्तेदार है। एक हदीस पाक में तो यहाँ तक है बहन का मसला कि बेटियों के साथ अपनी बहन को असबा बना दो, असबा का मतलब सगी रिश्तेदार बना दो, जितनी बेटियों को दे रहे हो उतनी बहन को दो, उतनी बहन को दो। लेकिन आप हम क्या बोल रहे हैं, अरे शादी में इतना खर्च कर दिए ना, आप कहीं आ रही, वो घर भी ले लेती, क्या ऐसा नहीं कभी भी करना, वो उनका हक था, ये तो तुम्हारी इज्जत और शराफत थी जो शादी में खर्च की, वो उनका हक है शरीयत की तरफ से। एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ बहन और भाई को छोड़ा है, तो उनमें से हर एक को 6वां हिस्सा मिलेगा उनकी जायदाद से। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर भाई बहन ज्यादा हो जाए, तो भाई बहन ज्यादा छोड़ा हो, तो फहुम शुरकाउ फी सुलुस, तो 6वां हिस्सा नहीं, अब तिहाई हिस्सा मिलेगा, तिहाई हिस्सा 3 हिस्से तकसीम किए जाएंगे और उस हिसाब से उनको मिलेगा। 6वां हिस्सा पहले मिलेगा जब एक बहन एक भाई छोड़ा हो, और अगर ज्यादा छोड़ा हो तो तिहाई में फिसुलुस से सब शरीक होंगे, लेकिन उस पर भी पहले वसीयत को पूरा किया जाएगा, फिर कर्ज को पूरा किया जाएगा। गैर मुदार्रिन, कोई ऐसी हरकत न की जाए जिससे कि तकलीफ हो। अब तकलीफ से मुराद अल्लाह को भी तकलीफ हो, रसूल को भी तकलीफ हो, या फिर मरने वाले को भी तकलीफ हो, दोनों तीनों मुराद है। गैर मुदार्रिन, किसी को तकलीफ ना हो, वसीयतन मिन अल्लाह, सुनो कमाल है, अल्लाह हाकिम होकर कह रहा है मेरी वसीयत है, ये मेरी वसीयत है, अल्लाह फरमा रहा, बताइए, जान रहा है ना अच्छे से कि लोग इस जायदाद के
کے مسئلے کو بالکل ایزی لے لیں گے اور ہٹ درمی اور ضد اور اپنی نفسیات کو داخل کریں گے. اس لیے اللہ پاک حاکم ہو کر کہہ رہا وصیتم من اللہ، اے میرے بندو یہ میری وصیت ہے. وصیت میں پیار ٹپکتا ہے کہ نہیں؟ وصیت کا لفظ جب بولتے ہیں وصیت ہے، یہ میری وصیت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے، حلیم، اللہ بردبار بھی ہے. یعنی تم نہیں بھی مانو گے لیکن مومن رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ صبر کر کے تجھے جنت تو دے گا. لیکن اگر مان لو گے تم نہیں جانتے کہ کتنا رحم کروں، کتنا کرم کروں گا. یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ جو شخص میراث سے کسی کو محروم کرے گا اللہ نظر رحمت سے محروم کر دے گا، نظر رحمت سے محروم کر دے گا. جنت سے نہیں بولا، مطلب ناراض تو ہوگا، جنت تو دے گا ایمان کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر. اتنا ناراض ہوگا کہ وہ تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے محروم. تو ایسی جنت کیا ہے کہ مالک جنت جو ہے ناراض ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ دو آیت کریمہ اب کنڈیشن دیتی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. سنو مرنے والوں پریشان مت ہو، دیکھو کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ملیں گی، نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ رہو گے. ذالک الفوز العظیم، اور بہترین اور بہت بڑی کامیابی ہے یہ. تم جسے کامیابی سمجھ رہے ہو 200 روپے کے پہن کر کے آئے ہو میرے پاس، کامیابی نہیں ہے. لیکن تم رواداری کر کے آئے ہوگے اپنی آل اولاد کے درمیان، تو پھر دیکھ کتنی بڑی کامیابی وہ رواداری کی ملے گی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے جائیداد کے مسئلے میں، ویتعدی حدودہ، اور کنڈیشن سے تجاوز کریں گے، کمی اور بیشی کریں گے، یدخلہ النار خالدا فیہا، اسی جہنم میں داخل کرے گا جو جہنم ہمیشگی کی ہوگی. ارے باپ رے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ذلت کا عذاب ہوگا. سب سے بڑی ذلت کا عذاب یہی نہیں ہے بھائی آپ کی آل اولاد آئے باہر سے اور آپ اس کی طرف دیکھے بھی نہیں تو سارا پیسہ لگے گا جلا دیں. آئے ہوئے شخص کا لگے گا ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو آئے کس لیے ہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو مالک جب ناراض ہوگا تو اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے کہتے ہیں جائیداد کے مسئلے میں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے شروع میں حدیث میں کہا تھا میں نے کہ آدھا علم ہے، یعنی دین اسلام آدھا یہی ہے. اور صحیح بھی یہی ہے کیونکہ اسی سے مطلب سارا معاشرہ تشکیل پا رہا، سارے معاشرے میں یہی تو ہے. اب آپ جو ہے اولاد کو محروم کریں گے آ کر بولیں گے اللہ اکبر، کہاں سے قبول ہوتی نماز؟ اور مطلب یہ کہ اور بیٹا جو ہے باپ کو گالی دے گا اور کہے گا اللہ اکبر، کہاں سے قبول ہوتی نماز؟ سارا مسئلہ تو اسی پر آ کر کے رک جا رہا. واقعی آپ کا علم ہے. کچھ اور سوال؟ ہاں بولیے. ماں باپ جی زیادہ عمر کے ہاں بچہ کما رہا ہے تو بچے سے کچھ ڈیمانڈ کر سکتے لے سکتے بچے کو. پھر سے بولیے. بچے کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں بچہ کما رہا ہے تو اس سے کچھ یعنی شریعت کے طور پہ کچھ یہ دیوبند کا متعین کر سکتے کیا؟ مطلب آپ ان سے مطالبہ یعنی اولاد سے ماں باپ ان کی جائیداد کا مطالبہ یا ان کے جائیداد کا ہاں تو ان کی مطلب جو کمائی ہے ان کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تم دو. اگر ماں باپ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس لائق ہیں کہ وہ کھا بھی سکتے ہیں تو نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. لیکن حدیث پاک سنیے مزہ ہے، انت ومالک لابیک، اے بیٹا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. جملہ حدیث پاک نہیں حق نہیں. اب ایک اور جملہ سنیے، ماں باپ اپنی اولاد کی جائیداد بغیر اجازت کے استعمال کر سکتی ہے، لیکن اولاد اگر اجازت کے بغیر کرے تو وہ ڈاکو کہلائے. اچھا ماں باپ ہے، ماں وصیت کر سکتی ہے، باپ ہے زندہ بھی ہے، ہاں ماں وصیت کر سکتی ہے اپنی پرسنل، وہ اپنے باپ ماں کے یہاں سے جو جہیز لائی ہے، جو اس کا جو سامان ہے آئرن جھمکا، وہ سب بھی کر سکتی ہے. اور ایسے نہیں، ورنہ آج تو الٹا ہی ہو گیا ہے، شادی کے معاملے میں بھی باپ کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں جبکہ اس کو حق ہی نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں نا ایسا نہیں کرنا. ماں باپ اپنی جائیداد جو ان کا جو ہے ماں کا بچہ ہاں وہ تو حیدرآبادی ایک جو جملے ہیں وہ ٹھیک ہے اخلاقی طور پر پورا کر رہے ہیں اور کسی کی دل شکنی نہیں ہے تو قبول کر سکتے. نہیں زندہ ہے تو ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو کہا ماں انتقال کر گئی یعنی بیوی انتقال کر جائے اور اس نے اولاد کو چھوڑا ہے اور اپنے شوہر کو چھوڑا تو اس کا حصہ تو ابھی بتایا نا ہے. وہی کہا اگر چھوڑا ہے، اب چھوڑا کیا ہے، شوہر کو چھوڑا ہے اور اولاد کو چھوڑا، لیکن جائیداد آئیں گے تو تقسیم کیا ہوگا؟ جائیداد اس کا پرسنل ہونا، مال دولت پرسنل ہونا. اسی لیے مہر اس کی مال ہے، ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز لایا
اس کی وصیت کر سکتی ہے کہ اب یا یوں کہیے کہ اگر شوہر نے اس کے نام کوئی گھر کر دیا ہے اور گھر کرنے کے بعد کہا واقعی تم مالک ہو، ایک تو کہ محبت سے تم سے پیار کرتا ہوں گھر کر دیا، ویسا نہیں، واقعی میں نے، یعنی تم جس کو چاہو دے سکتی ہو، مکمل اختیار بھی ہے، تو پھر وصیت کر سکتی ہے۔ اب وہاں پر ڈاکومنٹس نہیں دکھائیں کہ نہیں یہ تو میرے پیسے کا تھا اور باپ نے تیرے کو لکھ دیا، ویسا نہیں۔ اولاد کے مال جائیداد پورا حق رکھتے ہیں ماں باپ بغیر اجازت کے، وہ پوچھ لے تو اخلاقی ہے فریضہ، شرعی طور پر مکمل اختیار ہے اولاد پر بھی اور اولاد کی مال پر، ان کی جائیداد پر۔ چچا کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، ہاں، تو وصیت کر دی کہ بھتیجے کی پراپرٹی دے دو، تو ان کے بھائی بہن لے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے پھر نئے طرف چلے گئے، چچا کا انتقال ہو گیا، بھتیجا کے پریشان ہے، زندہ رہنے پر وصیت کر دیں گے پراپرٹی میرے بھتیجے کو دے دو۔ اگر وہ مالک ہے، زندگی میں وصیت کیا ہے، ان کے اوپر قرضہ نہیں ہے، تو پھر تہائی مال تقسیم ہوگا، تہائی مال کی وصیت پوری کی جائے گی، باقی اس کے علاوہ نہیں، بتا دیا گیا۔ ہو گیا؟ دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی محفل کو قبول فرمائے، جو خامیاں اور کمیاں ہوئی وہ معاف فرمائے، قریب بات صاحب اولاد کے وسیلے سے والدین کو ان کا صحیح مقام نصیب فرمائے اور اولاد کو صحیح عظمت نصیب فرمائے۔